السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے اپنی خطرناک ترین فوجی کمک روس پہنچا دی۔ یوکرین پر تابڑ توڑ اور امریکہ پر حملے کر دیے۔ امریکہ اور یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی طرف سے ایٹمی میزائل بھی روس پہنچانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ولادیمیر زیلنسکی، جو بائیڈن اور پورا یورپ کانپ اٹھا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ بہت زیادہ آرٹیکلز شائع ہوئے ہیں کل سے اب تک کہ شمالی کوریا نے اپنی فوج روس پہنچا دی ہے اور شمالی کوریا کی فوج روس کی جانب سے لڑ رہی ہے۔ ایک ورڈ وہاں پر کہا گیا ہے کہ شمالی کورین جو فوجی ہیں وہ ڈائی کر سکتے ہیں پیوتن کے لیے۔ تفصیلات کے مطابق واشنگٹن پوسٹ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ روسی افواج کی پشت پناہی کے لیے شمالی کوریا کے فوجی رواں سال کے آخر تک یوکرین میں اگلے محاذ پر مزید 1,00,000 سے زیادہ تعینات ہو جائیں گے۔ امریکی اخبار نے یوکرینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کی کئی ہزار پیادہ فوج روس میں اس وقت زیر تربیت ہے اور شمالی کوریا کے یوکرین پر تابڑ توڑ وار کرنا بھی اب تک شروع کر دیے ہیں۔ مذکورہ ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے افسران روس کے زیر قبضہ یوکرین میں روسی افواج کا مشاہدہ کرنے اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ شمالی کوریا گولہ بارود اور میزائل فراہم کرتے ہوئے روس کے ساتھ فوجی تعاون کو گہرا کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کم جونگ ان نے منگل کے روز کہا تھا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ شمالی کوریا یوکرین میں اپنی مزید افواج بھیجنے کا اعلان کر سکتا ہے اور اب تک کر دیا ہے۔ اس بیان کے جواب میں یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ شمالی کوریا کے فوجی اہلکاروں کی ایک محدود تعداد، زیادہ تر انجینئرز پیونگ یانگ کے ہتھیاروں کے معیار کے معائنے اور روسی افواج کی طرف سے ان کے استعمال کے مشاہدے کے لیے یوکرین میں پہلے ہی موجود ہیں۔ روسی صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف نے اس بات کی تردید کی کہ شمالی کوریا اپنی فوج یوکرین میں لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر ایک اور جعلی خبر کی طرح لگتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مزید تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے روس کی جانب سے۔ اس کے علاوہ روس میں شمالی کوریا کے ہتھیاروں پر یوکرین کا حملہ سامنے آیا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے شہر برانسک میں شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے ذخیرے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی روس میں ہتھیاروں کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا ہے جو میزائل اور گولہ بارود سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے کچھ شمالی کوریا کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ برانسک سرحدی علاقے میں گزشتہ رات کے ڈرون حملے کا مقصد روسی فوج کے لیے رسد کی مشکلات پیدا کرنا، اس کی جارحانہ صلاحیتوں کو کم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلحے کے ذخیرے میں میزائل اور توپ خانے کے نظام کے لیے گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے، جس میں شمالی کوریا سے فراہم کیے گئے بموں کے ساتھ ساتھ گلائیڈ ہم بھی شامل تھے۔ بعد ازاں برانسک میں مقامی حکام نے دھماکہ خیز اشیاء پر حملے کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ سیول حکومت نے دعویٰ کیا کہ شمالی کوریا کے فوجی یوکرین میں روس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیول کے وزیر دفاع کے مطابق شمالی کوریا کے فوجی یوکرین میں روسی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے منگل کے روز جنوبی کوریا کے سیاستدانوں کو بتایا ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ڈونیسٹک کے قریب یوکرائنی میزائل حملے میں شمالی کوریا کے افسران بھی
जहन्नम वासिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेनी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट की थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया फरवरी 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद शुमाली कोरिया के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद गहरे हो चुके हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सितंबर 2023 में अपने मुल्क से बाहर एक गैर मामूली दौरा किया। ट्रेन के ज़रिए वो मशरक़ी रूस का सफ़र किया, जहाँ उन्होंने खतर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और फ़ौजी अड्डों और असला साज फैक्ट्रियों का दौरा किया। इसके अलावा पुतिन ने 24 साल में मुल्क के पहले दौरे पर जून में प्योंगयांग का सफ़र किया और किम ने यूक्रेन में रूस की जंग के लिए अपनी मुकम्मल हमायत और यकजहती का वादा किया। अमेरिका, जनूबी कोरिया और यूक्रेन सभी ने शुमाली कोरिया पर रूस को जंग में इस्तेमाल के हथियार भेजने का इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मज़ीद हमले करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला कर चुका है। अमेरिका को, यूक्रेन को और यूरोप शामिल है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आलमी सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हो चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर मज़ीद कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया है। शुमाली कोरिया और रूस का इत्तेहाद हैरान कुन नहीं है, लेकिन आलमी सियासत में यह नया नहीं। दोनों ममालिक एक तवील अरसे में करीबी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हालिया दिनों में इनके ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आई है। इस इत्तेहाद का मकसद यूक्रेन में रूस की मदद करना, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पैगाम देना कि शुमाली कोरिया मैदान में आ चुका है। शुमाली कोरिया और रूस एक साथ आमने सामने हैं और शुमाली कोरिया के पास एक मजबूत फ़ौजी ताकत है, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम और दीगर जदीद हथियार शामिल हैं। शुमाली कोरिया ने हालिया बरसों में अपने हथियारों को जदीद से जदीद तर बना दिया है और रूस के साथ इसके इश्तराक ने उसे अपने फ़ौजी सलाहियतों को अमली तौर पर आजमाने का मौका फराहम किया। शुमाली कोरिया की फ़ौज ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के दर्जनों इलाकों पर कब्ज़ा किया है। शुमाली कोरिया ने अपने फ़ौजी दस्ते यूक्रेन भेजे हैं, जो कि रूस फ़ौज के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शुमाली कोरिया की फ़ौज ने नहायत मुनज़्ज़म तरीके से यूक्रेन के कई अहम इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। शुमाली कोरिया और रूस की मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में यूक्रेन के कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है। ये इलाके न सिर्फ फ़ौजी एतबार से अहम हैं, बल्कि इनमें कुदरती वसाइल और अहम रास्ते भी शामिल हैं जो रूस की फ़ौजी हिकमत-ए-अमली के लिए ज़रूरी हैं। शुमाली कोरिया की फ़ौज ने उन इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और अब उन इलाकों को वापस हासिल करना यूक्रेन के लिए एक मुश्किल काम बन चुका है। इसके अलावा शुमाली कोरिया ने रूस को ख़तरनाक हथियार भी फराहम कर दिए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, तंजकन हथियार और जदीद जंगी आलात शामिल हैं। ये हथियार रूस के लिए यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में इंतहाई कारआमद साबित हो रहे हैं और मगरबी ममालिक के हथियारों के मुकाबले में इनका भी असर ज़्यादा दिखाई देता है।